السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو جی سامنے آپ کو اردو کی بک دکھائی دے رہی ہوگی، اس سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں کرنے والی ہوں اردو کا سلیبس سٹارٹ۔ عموماً میں اس سے ایک چھوٹی سی بات پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو 9-10 میں آ کر بھی پتہ نہیں ہوتا کہ خلاصہ کتنا لکھنا چاہیے، کیسے لکھنا چاہیے، اس کے مین پوائنٹس کیا ہوتے ہیں اور خلاصہ کتنے پیج کا ہونا چاہیے، اس کا پریزنٹیشن میتھڈ کیا ہوتا ہے، مرکزی خیال، سلیس نہیں نکالنی آتی، ان کو ورڈز کے میننگ نہیں آتے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زیادہ بچوں کا فوکس رکھواتے ہیں فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھس وغیرہ پر۔ آئی نو کہ وہ ڈیفیکلٹ سبجیکٹس ہیں، لیکن اس کے باوجود اردو ہماری قومی زبان ہے اور اردو کی گرامر انگلش کی گرامر سے بھی زیادہ ٹف ہے۔ تو لیکن ہم اوپر کی اردو پڑھتے ہیں، تو جب اس بچے گرامر کی طرف جاتے ہیں تو وہ فریڈ اپ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو شروع سے گائیڈ نہیں کیا گیا ہوتا۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو اس میں ایک ایک چیز کے ساتھ گائیڈ کروں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب، اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ اس کو کرنا ہوگا شیئر، اور کمنٹ کے ذریعے بتانا ہوگا کہ آپ کو کیا مشکل ہے، کیا چیز سمجھ نہیں آتی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو ہر ایک چیز آسانی سے بتائی جائے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمارا یہ پورشن آ رہا ہے نثر حصے کا، تو یہ ہے مولانا شبلی نعمانی نے لکھی ہے۔ تو ان میں اس پورشن میں سے زیادہ تو جو ہے وہ ایم سی کیوز ہی ہمارے ریڈی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو پڑھاؤں گی، آپ کو ڈیفیکلٹ جو ورڈز میننگ ہیں وہ لکھوا دوں گی، اور اس کے علاوہ بتاؤں گی کہ اس میں مین پوائنٹس کیا ہیں جو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ چلیں کرتے ہیں اسٹارٹ۔ الرحمن الرحیم، کرتے ہیں اسٹارٹ۔ سب سے پہلے تو ہے قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ یہ انڈرلائن کریں کہ وہ کب، کہاں، کس سن میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے، یعنی ان کے والد کا کیا نام تھا اور وہ ان کا پیشہ کیا تھا، یہ بھی انڈرلائن کر لیں۔ شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے، یعنی انہوں نے کچھ دن وکالت کی لیکن اس کے بعد وہ علی گڑھ چلے گئے، جو کہ سر سید احمد خان کا ادارہ تھا، وہاں پر وہ فارسی کے استاد ہو گئے۔ وہاں انہیں سر سید حالی محسن الملک اور آرلینڈ کی صحبت سے، آرلینڈ ایک انگریز استاد تھے، آرلینڈ کی صحبت سے مستفید یعنی کہ فائدہ اٹھانے کا موقع ملا، مستفید ہونے کا موقع ملا۔ 1892 میں آرلینڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بس بتایا گیا ہے کہ انہوں نے آرلینڈ کے ساتھ مل کر کن کن اسلامی ممالک کا سفر کیا، یہ بھی ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے۔ سر سید کی وفات 1898 کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے، کیونکہ ان کی سر سید کے ساتھ اچھی فرینڈ شپ تھی، تو جب سر سید کا انتقال ہو گیا تو وہاں پر پھر ان کا دل نہیں لگا تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ پھر حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف، یعنی کہ یہ ایک ادارے کا نام ہے، کی نظامت کا عہدہ سنبھالا، یعنی مینجمنٹ میں چلے گئے۔ اسی دوران ان کی کوششوں سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک ادارے کا نام ہے، یعنی آپ سے یہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کون سے ادارے کی نظامت سنبھالی۔ آخر عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو انہوں نے خود سے قائم کیا تھا وہ ہے دارالمصنفین، ٹھیک ہے؟ اسے انڈرلائن کر لیں۔ شبلی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر تھا، یعنی کہ وہ شاعری بھی کرتے تھے لیکن زیادہ وہ فیمس کس وجہ سے ہوئے، اپنی ان کہانیوں کی وجہ سے جو کہ نثر تھی۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ اس میں پورشن میں یہ جو ڈیٹس ہیں یہ یاد رکھنے والی ہیں، اور جو امپورٹنٹس نیم ہیں، ٹھیک ہے؟ جو میں نے انڈرلائن کروایا جسٹ وہی آپ نے اچھے سے ریپیٹ کرنا ہے۔ شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات، مثلا مختلف موضوعات پر، متنوع کا مطلب ہوتا ہے مختلف یا منفرد، تاریخ، یہ ان کے موضوعات ہیں، کون کون سے ہوتے تھے؟ تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا، مگر ان کے طرز اظہار میں ادیبیت کی شان موجود ہے، ٹھیک ہے؟ طرز اظہار کیسا تھا؟ ادب ہوتا تھا۔ ان کی خاص خوبیاں کیا تھیں؟ جوش بیان، اعجاز و اختصار، یعنی کہ معجزاتی کہانیاں ہوتی تھیں، مختصر ہوتی تھیں، روانی و برجستگی ہوتی تھی، یعنی کہ پڑھنے والے کی روانی نہیں ٹوٹتی تھی، مشکل الفاظ کا استعمال زیادہ نہیں کرتے تھے، محققانہ انداز یعنی حقیقت پر مبنی ان کی نثر ہوتی تھی، غنائیت یعنی ان کے نغمے بھی لکھے انہوں نے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ شعریت، ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات تھیں، یعنی اسلوب، طریقہ،
ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کا طریقہ جو تھا وہ نمایاں خصوصیات میں یہ آ جاتی ہیں، یعنی اس میں وہ کوئی بھی ایک خصوصیات آپ کو ایم سی کیوز میں دیں گے کہ کیا یہ ان کی خوبی تھی، تو وہ آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیاں ہے. ٹھیک ہے. ان کا انداز بیاں سب سے اچھا تھا. قطع نظر یعنی کہ ایسی نثر ہوتی تھی کہ جو جن سے نظر نہ ہٹا سکے. اب ان کی جو مشہور تصانیف تھیں وہ ہیں شبلی کی متعدد تصانیف ہیں، لیکن اہم جو ہیں وہ شعر العجم 5 جلدیں تھیں اس کی، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفرنامہ روم و مصر شام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں سے وہ آپ کو کوئی بھی تصانیف جو ہے وہ ایم سی کیوز میں دیں گے کہ کیا یہ شبلی کی ہیں، تو آپ نے اس میں سے گیس کرنا ہوگا کہ ہاں یہ شبلی کی تصانیف ہیں. تو اس میں امپورٹنٹ پیرا جو یاد کرنے والا وہ یہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ فرسٹ پیرا. ٹھیک ہے. اس میں سے زیادہ ایم سی کیوز بن سکتے ہیں اور لاسٹ والے میں سے، اور جو ان کے انداز کی خاص خوبیاں تھیں اسے انڈر لائن کر لیجئے. اس کے علاوہ مشکل الفاظ کے معنی ذہن میں رکھا کیجئے. ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. تو انشاءاللہ کل ہم اس کا کریں گے نثر حصہ سٹارٹ. اور جانے سے پہلے پھر بولوں گی میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب، اپنے دوستوں کے ساتھ کیجئے شیئر. کوئی بھی مسئلہ ہو اردو سے ریلیٹڈ تو آپ کر سکتے ہیں، مجھے کمنٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں. میں آپ کے سارے کمنٹ پڑھنے کی کوشش کروں گی. اگلی ویڈیو تک دیجئے مجھے اجازت. اللہ حافظ.